اسٹرینجر ان مائی اون کنٹری، اپنے ہی ملک میں ایک اجنبی، میجر جنرل خادم حسین راجہ کی کتاب جو انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی اور 1971 کی جنگ کے حوالے سے لکھی، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کا پارٹ 7 حاضر ہے۔ چٹاگانگ کی دوبارہ فتح نے باغیوں کی کمر توڑ دی تھی، وہ ہر جگہ فرار ہو رہے تھے۔ قریبی بھارتی علاقے کی طرف بڑھتے ہوئے مزید فوجی ری انفورسمنٹ روزانہ پہنچ رہی تھی۔ 9 اور 17 ڈویژن کی تعمیر بخوبی جاری تھی۔ ہر دن ہمیں ہماری فوجوں کی اہم شہروں کی دوبارہ فتح کی خبریں مل رہی تھیں۔ چونکہ ہم ڈھاکہ سے فوجی دستے بچا سکتے تھے، ہم نے 57 بریگیڈ کو بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب کی قیادت میں شمالی بنگال کی طرف روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بریگیڈیئر ارباب اور ان کی بریگیڈ نے ڈھاکہ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے پدما دریا عبور کیا اور پہلے دن بپنا کو قبضے میں لے لیا۔ وہاں انہوں نے اشوردی کو قبضہ میں لیا اور راجشاہی کی گارڈ سے مل گئے اور جنوب کی طرف ایک کالم کو کنگنا کے پل پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان تمام مقاصد کو تیز رفتاری سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے شمال میں بوگرا کی طرف رخ کیا تاکہ 23 بریگیڈ سے مل سکیں۔ میں نے جیسور کا مختصر دورہ کیا، جہاں بریگیڈیئر درانی کو سست روی کی وجہ سے سخت تنقید کا سامنا تھا۔ میرے دورے نے ان کی حالت کو بہتر کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں انہوں نے کھلنا کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور بنپول پر سرحدی پوسٹ کی طرف پیش قدمی کی۔ بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس کو سخت سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اسی دوران 23 بریگیڈ نے رنگپور میں پھیل کر منڈل پارا، پاربیتوپور اور نیلفا میری کے شہروں کو قبضے میں لینے کی رپورٹ دی۔ چٹاگانگ سے واپس آنے کے بعد 1 اپریل کو میں تمام صوبے کے سیکٹرز کے آپریشن میں بہت مصروف ہو گیا۔ باغیوں کو صوبے بھر میں مکمل صفائی پر مجبور کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا نفسیاتی لمحہ ہے کہ عام معافی کا اعلان کیا جائے اور انہیں اپنے ہتھیار ڈالنے پر اکسایا جائے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام رہتے تو ان کے پاس واحد متبادل بھارتی مفوظ پناہ گاہوں کی طرف سے فرار ہونا تھا۔ بھارتی انہیں خوش آمدید کہتے تاکہ وہ مستقبل کی مزاحمتی فوج کی ہڈی کی حیثیت اختیار کریں، جو وقت آنے پر بھارتی فوج کی پیش قدمی کے طور پر مشرقی پاکستان میں دوبارہ داخل ہوں گے۔ لیکن میں لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کی ضد سے ڈرتا تھا۔ پہلے جب ہم نے فوجی کارروائی شروع کی، میں نے منصوبہ بنایا کہ شیخ مجید کو خفیہ طور پر اسی شام کراچی لے جایا جائے۔ ٹکا خان نے اختلاف کیا اور کہا وہ عوامی طور پر شیخ مجید کا مقدمہ ڈھاکہ میں چلائے گا اور اسے پھانسی دے گا۔ اس کے سوچنے کی خامی جلدی واضح ہوگی۔ پہلے انہیں ایک لڑکیوں کے اسکول میں رکھا گیا، پھر ہمیں انہیں کمانڈ ہاؤس میں منتقل کرنا پڑا۔ چند دن بعد وہ خفیہ طور پر مغربی پاکستان منتقل کر دیے گئے۔ ہمارے لیے ایک راحت تھی کہ وہ راستے سے ہٹ گئے۔ اسی طرح ٹکا خان نے باغیوں کے لیے عام معافی کو بھی مسترد کر دیا۔ بے شک میرے سب سے برے خوف اگلے مہینوں میں سچ ثابت ہوئے۔ باغیوں نے کرنل MAG عثمانی کے تحت مکتی بانی کی تشکیل دی۔ حالانکہ کرنل عثمانی کو ترقی میں سبقت دی گئی تھی، پھر بھی وہ GHQ میں ایک انتہائی حساس عہدے پر مستقل طور پر فائز رہے۔ انہوں نے راولپنڈی میں تمام بنگالی افسران کے لیے ایک اوپن ہاؤس چلایا۔ راولپنڈی کلب میں ان کا مکان بنگالی قوم پرستی کا مرکز بن گیا۔ یہ ایک کھلا راز تھا، یہ سب کو معلوم تھا، تاہم عثمانی نے اپنی مقامی اور بدنام زمانہ سرگرمیاں جاری رکھیں اور حکام نے انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آخرکار وہ مکتی بانی کے کمانڈر ان چیف کے طور پر ابھرے اور پاکستان کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ میرے بنگالی ADC جن کی کوئی غلطی نہیں تھی غیر ضروری ہو گئے تھے۔ وہ ایک عمدہ نوجوان تھے جن کے مسلم لیگ سے گہرے تعلقات تھے۔ وہ کلکتہ کے معروف مسلم لیگی مولانا اکرم خان کے پوتے تھے۔ وہ کرنل عبد المقیم کی بہن کے شوہر تھے جو ڈھاکہ کے ایک ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں کیم نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل میں اسٹار آف آنر اور نارمن گولڈ میڈل دونوں جیتے تھے۔ یہ ایک نایاب اعزاز تھا جو اکیڈمی کی 50 سالہ تاریخ میں بہت کم بار دہرایا گیا ہے۔ میں نے لیفٹیننٹ کرنل بشیر احمد کو کہا کہ وہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری سے بات کریں اور میرے ADC کے لیے پوسٹنگ آرڈر جاری کریں۔ میں نے ایک موزوں مغربی پاکستانی افسر کی نامزدگی کی جو فوراً ڈھاکہ میں دستیاب تھا۔ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری حیران ہوا اور مجھ سے کہا کیا جنرل کو نہیں پتا کہ وہ واپس مغربی پاکستان جا رہا ہے؟ حقیقت میں اس کی جگہ لینے والا آج ڈھاکہ آ رہا ہے اور اس کا جہاز ہوا میں ہے۔ جب میں اپنے ہیڈ کوارٹر واپس آیا تو لیفٹیننٹ کرنل بشیر میرے سامنے آیا، آنکھوں میں آنسو اور جذبات سے بھرا ہوا۔ GHQ کی خبر دی اور قدرے ملامت کے ساتھ کہا کہ میں اپنی کشتی کو درمیان میں چھوڑ رہا ہوں اور اپنے کپتان کے بغیر عملے کا کیا بنے گا۔ میرے ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت وقف ٹیم تھی جو نہ صرف مؤثر تھی بلکہ 24 گھنٹے کام کرتی تھی۔ یہ خبر ایک بڑا جھٹکا تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے قدموں کو نیچے سے قالین کھینچ لیا گیا ہو۔ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کی منظوری کے بغیر منتقل کیا جا سکتا ہے، جو میرے فوری سپیریئر تھے، اور میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ ٹکا خان اس اہم موقع پر تبدیلی کے لیے راضی ہوں گے جب وہ مجھ پر اتنا زیادہ انحصار کر رہے تھے اور میں ان کی مکمل تسلی کے لیے کام کر رہا تھا۔ ابتدائی چند دنوں کی ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہم ایک مضبوط ٹیم کے طور پر ابھرے تھے۔ میں دل سے دکھی ہوا اور غصے سے بھرا رہا، یہاں تک کہ میں نے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کے ساتھ صورتحال واضح کی۔ ہم شام 4 بجے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ہیڈ کوارٹر میں ایک طے شدہ کانفرنس میں ملے۔ کانفرنس کے بعد میں نے ٹکا خان کو ان کے دفتر میں لے جا کر ان سے ذاتی طور پر بات کی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے میری پوسٹنگ کیوں میرے پیٹھ پیچھے ترتیب دی۔ یہ خبر سن کر وہ حیران رہ گئے۔ ان کا فوری رد عمل تھا
خادم، میں قرآن پاک کی قسم کھاتا ہوں کہ مجھے پہلے سے کوئی علم نہیں تھا اور میں نے یہ خبر آپ سے پہلی بار سنی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل گل حسن آج صبح چین جاتے ہوئے یہاں سے گزرے اور انہوں نے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ ٹیکا خان کے معذرت خانہ رویے اور تشویش نے مجھے کچھ حد تک تسلی دی۔ اسی شام ہم مغربی پاکستان سے 4 جنرل افسران کی آمد سے بھر گئے۔ میجر جنرل اے کے نیازی یعنی امیر عبداللہ خان نیازی کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور انہیں لیفٹیننٹ جنرل ٹیکا خان سے مشرقی کمانڈ اور مارشل لا کے فرائض سنبھالنے تھے۔ میجر جنرل رحیم خان نے میری جگہ لینی تھی اور اس کے علاوہ 2 سینئر افسران میجر جنرل شوکت رضا اور نذیر حسین شاہ بھی آئے جو اپنے ڈویژن کی کمان سنبھالنے والے تھے، جن کی بڑی تعداد پہلے ہی ڈھاکہ پہنچا دی گئی تھی۔ اتفاق سے مہینوں بعد جب میں نے لیفٹیننٹ جنرل گل حسن سے ڈھاکہ سے میری پوسٹنگ کے حالات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی تصدیق کی کہ انہیں اس کا کوئی پروریل علم نہیں تھا۔ بظاہر یہ فیصلہ صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف تک محدود تھا۔ وہ دونوں وفات پا چکے ہیں اور اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں صرف اندازہ لگا سکتا ہوں کہ یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ تھا کہ وہ اپنی پسند کے شکاریوں کو شامل کریں جو مشرقی پاکستان میں ان کے لیے فوجی فتح دلوا سکیں۔ میرے خیال میں یہ ایک بیکار سیاسی اور فوجی صورتحال میں تھے۔ شکست ناگزیر تھی جب تک وہ اپنے مشرقی پاکستان کے ساتھ امن بنانے کی کوشش نہ کرتے اور فوجی امر کی انا ایسی راہ اختیار کرنے سے کتراتی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے تبادلے کو قبول کیا اور مجھے 7 ڈویژن کا کمانڈ دیا گیا جس کا ہیڈ کوارٹر پشاور میں تھا۔ یہ شمالی مغربی سرحدی صوبے کے پورے علاقے کو کور کرتا تھا۔ یہ عہدہ میرے رینک کے لیے ایک معتبر تھا۔ مجھے ڈھاکہ میں کالا چند کی پیشن گوئی یاد آئی۔ اس نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں جون 1971 سے پہلے مغربی پاکستان واپس آؤں گا عزت اور وقار کے ساتھ۔ میجر جنرل راؤ فرمان ڈھاکہ میں پھنسے ہوئے تھے اور دسمبر 1971 میں جنگی قیدی بننے والے تھے۔ وہ مجھے الوداع کہنے کے لیے کافی غمگین انداز میں آئے۔ کالا چند نے ان کے لیے جنگ زدہ علاقے میں طویل مدت کا اندازہ لگایا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل نیازی نے اپنی آمد پر مجموعی کمانڈ سنبھال لی۔ میں نے میجر جنرل رحیم خان کو 14 ڈویژن کی آپریشن ذمہ داریاں اور دیگر متعلقہ امور کے بارے میں بریف کیا۔ میں نے 11 مارچ کو نیازی کو صوبے کی مجموعی فوجی صورتحال کے بارے میں بریف کرنا تھا اور قریب المستقبل آپریشنز کے بارے میں تجاویز دینی تھی۔ میں نے 12 مارچ کو ڈھاکہ سے پہلی دستیاب پرواز پر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ میری بیوی اور مسز فرمان تقریباً 4 دن پہلے کراچی روانہ ہو گئی تھی۔ میری بیوی نے بعد میں مجھے بتایا کہ انہوں نے کراچی میں مسز رحیم خان کے ساتھ وقت گزارا۔ تب تک رحیم خان کو ڈھاکہ میں اپنی پوسٹنگ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ایک صبح جب وہ ناشتہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، رحیم نے ڈھاکہ کے سینئر کمانڈرز خاص طور پر مجھے تنقید کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ میں ان کا دوست تھا، ان کا خیال تھا کہ بنگالی لوگ بزدل ہیں اور انہیں بہت پہلے سے دبا کر رکھنا چاہیے تھا۔ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلح افواج میں ہاکس کے درمیان مشرقی پاکستان کی صورتحال کے بارے میں کتنی بے خبری اور عدم سمجھ بوجھ تھی۔ تاہم میری بیوی نے خاموشی سے کہا کہ رحیم بھائی مشرقی پاکستان کی صورتحال کے بارے میں مکمل طور پر نادان ہیں اور اگر اللہ نے انہیں ڈھاکہ میں بھیج دیا تو وہ بہتر سمجھ سکیں گے۔ مسز رحیم اپنے شوہر کے غیر ضروری تبصروں پر پریشان تھیں۔ رحیم کے تبصرے کے باعث بننے والے اس کھٹے ماحول میں میری بیوی لاہور کے لیے اپنی ٹرین پر سوار ہونے کے لیے ریلوے اسٹیشن گئی۔ رحیم جوڑا انہیں الوداع کہنے کے لیے آیا۔ جب ٹرین چلنے لگی اور رحیم جوڑا الوداع کہہ رہا تھا تو میری بیوی نے جنرل کے ADC کو ان کے قریب آتے ہوئے دیکھا جو ایک کاغذ کا ٹکڑا میجر جنرل رحیم خان کے حوالے کر رہا تھا۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر جنرل احسان ملک میری بیوی سے ملنے آئے اور ساتھ کچھ کھانا بھی لائے۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ میجر جنرل رحیم خان کو مشرقی پاکستان منتقل ہونے اور میری جگہ سنبھالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کی اپنی رائے ہیں۔ بیچارے بوڑھے رحیم کو مشرقی پاکستان میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ زخمی ہو گئے اور سرنڈر سے فوراً پہلے رنگون میں جان بچا کر پہنچے۔ اس فرار کی کہانی بعد میں متنازع بن گئی جب جنگی قیدی بھارت سے واپس آئے۔ رحیم کو چیف آف جنرل اسٹاف مقرر کیا گیا اور انہیں لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان کی جگہ چیف آف آرمی اسٹاف بننے کی توقع تھی، مگر ظاہر ہے بھارت سے جنگی قیدیوں کی واپسی نے ان کے لیے اچھا اشارہ نہیں دیا۔ انہیں خاموشی سے میجر جنرل کے عہدے پر ہی ریٹائر کر دیا گیا۔ آئیے واپس ڈھاکہ چلیں اور میری کہانی کے دھاگے پکڑیں۔ 10 مارچ کو میں 14 ڈویژن کی کمان میجر جنرل رحیم خان کے حوالے کر دی۔ میں نے باقی دن مستقبل کی کارروائیوں کے لیے لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے لیے بریفنگ نوٹس تیار کرنے میں وقت گزارا۔ ٹیکا خان ہر شام 4 بجے مشرقی کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں آپریشن روم میں ڈی بریفنگ کانفرنس منعقد کرتے تھے۔ آج تک تمام نئے آنے والے افسران کو کمانڈ 14 ڈویژن کے تحت رکھا گیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں تمام کارروائیاں میرے ذریعے انجام دی جاتی تھیں۔ ہم حسب معمول 4 بجے آپریشن روم میں جمع ہوئے۔ آخری آنے والے نیازی تھے جنہوں نے اپنی ویب بیلٹ پر پستول ہولسٹر لگا رکھا تھا۔ انہوں نے فوری طور پر کمانڈ سنبھالنے کا اعلان کیا اور مستقبل کے لیے کچھ روٹین کی ہدایات دیں، جن میں یہ بھی شامل تھا کہ تمام افسران کو یونیفارم میں پستول پہننا ہوگا۔ اس میٹنگ میں کچھ بنگالی افسران بھی موجود تھے۔ ہماری حیرت کی بات یہ تھی کہ نیازی بد زبانی پر اتر آئے اور جملے کسنے لگے۔ اردو میں کہتے ہوئے انہوں نے کہا، میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا۔ یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے دھمکی دی کہ وہ اپنے فوجیوں کو ان کی عورتوں پر چھوڑ دیں گے۔
ان جملوں پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ افسران ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور نیازی کی ولگیرٹی سے حیران تھے۔ میٹنگ اسی ناخوشگوار نوٹ پر ختم ہوئی۔ سب کے چہرے غمگین تھے۔ اگلی صبح ہمیں ایک افسوسناک خبر ملی۔ ایک بنگالی افسر میجر مشتاق جو میرے تحت جسور میں خدمات انجام دے رہے تھے، کمانڈ ہیڈ کوارٹر کے باتھ روم میں گئے اور اپنے سر میں اپنے پستول سے گولی مار لی۔ وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ وہ ایک قابل افسر تھے جن کی عزت نفس اور وقار تھا۔ میں اس افسر کو اچھی طرح جانتا تھا اور اس کی یاد ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ نیازی کی باتوں اور اعمال کا پہلا نشانہ بنا۔ 10 اپریل 1971 کی شام 3 نئے آنے والے جنرل افسران لیفٹیننٹ جنرل نیازی کے علاوہ میرے گھر پر جمع ہوئے۔ یہ تینوں اچھے دوست تھے اور مجھے ایک طویل عرصے سے جانتے تھے۔ انہیں مشرقی پاکستان کی صورتحال کی سنگینی کے بارے میں کم معلومات تھیں۔ غیر رسمی طور پر میں نے انہیں موجودہ صورتحال کے پس منظر اور اپنے تبادلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ جب میں نے بات مکمل کی اور موضوع تبدیل کرنے سے پہلے میں نے مذاقاً اس مشکلات سے بھرے ہوئے سیاسی فوجی حالات پر ایک تبصرہ کیا۔ میں نے انہیں گڈ لک کہا، لیکن مجھے توقع تھی کہ اگلی بار انہیں میں واگا یا حسین والا کے ذریعے پاکستان میں آتا ہوا دیکھوں گا، یعنی جنگی قیدی بنتا ہوا۔ بعد میں نے خود کو اس ظالمانہ مذاق پر برا بھلا کہا، کیونکہ حقیقتاً یہ کوئی مذاق نہیں تھا بلکہ ایک آنے والی حقیقت کا اعلان تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرے دوستوں نے اس وقت میری اس بات کو سنجیدگی سے لیا، لیکن مجھے ایک عجیب سا احساس تھا کہ یہ سچ ہو جائے گا۔ انہوں نے شاید اس کا احساس مہینوں بعد کیا جب ان کے گرد گھیرا تنگ ہوا۔ 11 اپریل کو میرا ڈھاکہ میں آخری دن تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی میجر جنرل رحیم خان کو کمانڈ سونپ دی تھی۔ صبح میں کمانڈ ہیڈ کوارٹر گیا تاکہ لیفٹیننٹ جنرل نیازی سے مل سکوں اور موجودہ اور مستقبل کی کارروائیوں پر بات چیت کر سکوں۔ میں نے پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ وہ اپنے دفتر میں ایک نقشہ تیار رکھیں، لیکن ان کے پاس میرے لیے ایک اور حیرت تھی۔ انتہائی غیر سنجیدہ انداز میں نیازی نے اپنے ہاتھ کو میرے کندھے پر رکھا اور کہا، یار لڑائی کی فکر نہ کرو، وہ تو ہم کر لیں گے، ابھی تو مجھے بنگالی گرل فرینڈ کا فون نمبر دو۔ میں نیازی کو کافی اچھی طرح جانتا تھا، لیکن ہماری کبھی بھی قریبی تعلقات نہیں رہے تھے، یعنی اتنی فرینکنس نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ میرے مزاج کے شخص کے لیے یہ باتیں ایک زلزلے کی طرح تھیں۔ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی ہوش مند پاکستانی ایسے حالات میں یہ سب سوچ سکتا ہے جب ملک پر موجود حکمرانوں کی طرف سے ایک داخلی جنگ مسلط کی گئی ہو۔ نیازی کی باتیں ابھی میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ میں نے کہا، جنرل، آپ کو مجھے بہتر جاننا چاہیے تھا۔ ان کے دفتر سے مایوسی کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے میں ان کے چیف آف سٹاف بریگیڈیئر غلام جیلانی خان کے پاس گیا، جسے میں نے کاغذ پکڑایا۔ میں نے بریگیڈیئر کے ساتھ اس کے مواد پر مختصر طور پر بات کی۔ میرا خیال ہے کہ 31 مئی 1971 تک کارروائیوں کی تعیناتی اور انجام دہی اس نمونے پر عمل کرتی رہی اور مکمل کامیابی حاصل کی۔ بعد میں کیا ہوا یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ میں 11 اپریل 1971 کو صبح 9 بجے ڈھاکہ سے روانہ ہوا اور کبھی واپس نہیں گیا۔